یہ کتاب دیوبند مکتب فکر کے لوگوں نے لکھی ہے. پورا باب 26 نمبر پہ مفتی احمد رضا بریلوی کے نام سے انہوں نے باندھا. کہتے ہیں کہ محترم عالم مفتی احمد رضا بن نقی علی حنفی بریلوی جو کہ عبد المصطفیٰ سے مشہور ہوئے، پیر کے دن 10 شوال 1272 ہجری بامقام بریلی پیدا ہوئے. اپنے والد کے ساتھ رہ کر ہی علم میں مشغول اور طویل مدت تک انہی کی خدمت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ علم میں نام پیدا کیا اور اپنے ہم عصروں سے بلند مقام پر بہت سے فنون بالخصوص فقہ و اصول میں فائز ہو گئے. اور جب کہ آپ کی عمر صرف 14 برس تھی. مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ کا 13 سال 9 مہینے 5 دن کہ جب آپ فارغ التحصیل ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ دوسرے مکتب فکر کے عالم وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہم عصروں سے بلند مقام پر بہت سے فنون بالخصوص فقہ اور اصول میں فائز ہو گئے جب کہ آپ کی عمر صرف 14 سال تھی. یہ جو ایک ہم اہل سنت کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان باتوں کے باوجود غیر اللہ کو سجدہ کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے اور اس کی حرمت پر انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا. کہتے یہ رسالہ بہت ہی جامع ہے کہ سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے، اور سجدہ عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہو تو یہ کفر ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کسی کو کریں تو یہ حرام ہے کہ سجدہ فقط اللہ کے لیے. یہ ہمارا عقیدہ اور مسلک ہے اور اس کو وہ خود بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جس سے ان کے علم کی گہرائی، صلاحیت اور قوت استدلال کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ قبروں اور مزاروں پر جا کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں جسے ہم ہندوستانی عموماً عرس کا نام دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان قبروں پر طبلہ وغیرہ آلات کے غنا کرنے کو حرام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم عرس کو جائز سمجھتے ہیں کہ عرس سے مقدس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی ہے، عالم دین قرآن و سنت کا واعظ کہتا ہے، یہ تو بالیقین جائز ہے. لیکن آلات طبلے اور وہاں پر موسیقی رقص اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نیز فرضی قبروں کو مثلا جن کو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسے کاغذ سے تیار کرتے ہیں جسے عموماً تعزیہ کہتے ہیں، اسے بھی وہ حرام کہتے ہیں. اور بلگی علیہ رحمۃ اللہ لکھا اور کہتے ذاتی حالات، کہتے باہر صورت اس میں شک نہیں کہ امام احمد رضا بریلوی وہ عالم متبحر وسیع مطالعہ، حالات و مسائل پر بہت ہی واقفیت تھی، ان کا قلم بہت تیز چلتا تھا گویا کہ بہہ رہا ہے، اور کچھ لکھنے میں بہت ہی حاضر الدماغ تھے. اور پھر آگے فتاوی رضویہ شریف کا ذکر کیا اور کہتے ہیں ان کے زمانے میں ان کا ثانی بہت ہی کم تھا جو کہ ان جیسا فقہ حنفی اور ان کی جزیات پر اتنی گہری نظر رکھتا ہو، اور اس بات کی گواہی ان کا مجموعہ فتاوی جو فتاوی رضویہ ہے اور ان کی کتاب کفل الفقہ الفاہم جو انہوں نے مکہ معظمہ میں لکھی. تو یہ غیروں نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم، آپ کی فقاہت، آپ کا قوت استدلال، آپ کی تحریر کی جامعیت اور آپ کا قوت حافظہ، ان سب کو انہوں نے بھی مانا ہے، اور آپ کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے.